السلام علیکم سر. وعلیکم السلام بیٹا. میرا نام عائشہ ہے. آپ کا نام عائشہ ہے اور آپ شمائلہ کے ساتھ ہی آئے ہیں؟ ہاں, چھوٹی سسٹر ہوں میں اس کی. اچھا, آپ ان کی سگی بہن ہیں؟ جی جی. فرمائیں, کیا کرتے ہو؟ میں جاب کرتی ہوں, سافٹ ویئر ہاؤس میں جاب کرتی ہوں میں. تو کیوں آنا پڑ گیا؟ میں 2023 میں بھی جب شمائلہ کے ساتھ سیشن میں آئی تھی, اس ٹائم بھی اپنی میں نے ٹیسٹیمنی دی تھی. مجھے مائیگرین کا ایشو تھا اور بہت شدید تھا, اور پتہ تھا مجھے, آپ کو میں سنتی تھی, لیکن وہی بات ہے, توفیق کی بات ہوتی ہے کہ انسان کو کب ہوتی ہے اور وہ کب کرتا ہے. تو یہ دعا مجھے شمائلہ نے نہیں کروائی تھی. تو یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ گھر میں بہن دعا کروا دے, پھر اس کے آگے بولا نہیں جاتا, کیونکہ پھر یہ اور واقعی اس کی دعا کروانے کے بعد میری اس کے سامنے بولنے ہی نہیں ہوتا مجھ سے کچھ بھی اس کو, کہ یار نہیں یار, اس نے مجھے دعا کروائی ہوئی ہے, اس کو کچھ کہنا نہیں. حالانکہ بچپن سے اس کو میں نے بہت دبا کے رکھا ہے. چھوٹی تھی لیکن یہ میرے سے چھوٹی تھی اور یہ ہمیشہ. اچھا, آپ بڑی ہیں؟ نہیں, یہ بڑی ہے, لیکن میں چھوٹی تھی, لیکن میں نے اس کو دبا کے رکھا ہوا تھا. لیکن جب دعا ہوئی نا, تو وہ آٹومیٹکلی میں اب اسے معافیا مانگتی ہوں, یار خفا نہیں. آپ انہیں بڑی مان لی ہیں؟ ہاں نہیں, اور لٹرلی سر, اگر بچپن سے لے کے ابھی تک اگر جن چیزوں سے سروائیو کیا ہے نا, تو اس میں میری بہن کا ہاتھ ہے. اس نے میرا بہت سپورٹ کیا ہے, ورنہ میں تو کئی دفعہ خودکشی کا بھی سوچا تھا کچھ میں, لیکن اگر یہ نہ ہوتی نا تو پتہ نہیں میرا کیا ہوتا. یہ میری بہت بڑا سپورٹ سسٹم ہے, اور اس میں جتنا صبر ہے, اس میں جتنی میں نہیں بتا سکتی اس میں کتنی برداشت ہے. اور میں حیران ہوتی ہوں کہ تم پاگل ہو, تم کیسے ان چیزوں کو برداشت کر لیتی ہو, لیکن اس میں بہت صبر اور بہت برداشت ہے. اور اس وجہ سے میں اس سے لڑتی بھی ہوں کہ تم نے اپنا سر واقعی بہت جگہ دیا ہوا ہے, مت کرو, نہیں اتنی استطاعت نہیں ہے تمہارے اندر, تم دیکھ رہی ہوں میں تمہیں کرتے ہوئے, لیکن اتنی خیر ہے. پھر وہ اس کی کرتے کرتے مجھے بھی لاتی ہے اس چیز پہ. میں بہت زیادہ غصہ والی تھی, کنٹرولنگ نیچر میری بہت زیادہ تھی, لیکن وہ جب سورہ رحمان میں نے کی اور مجھے نہیں پتہ چلا کہ میرا مائیگرین کدھر گیا. وہ اتنا شدید, میں نے کتنے سال سفر کیا ہے وہ مجھے پتہ ہے, لیکن وہ مجھے نہیں پتہ کہ وہ کہاں گیا. اور ابھی بھی جب مجھے ہوتا ہے تو مجھے پتہ ہوتا ہے کہ وہ کیوں ہو رہا ہے مجھے. میں کہتی ہوں یار نہیں کرو, خود کو اپنے آپ کو کہتی ہوں, میں چھوڑتی ہوں اور لٹرلی وہ ختم ہو جاتا ہے. اور میں آئی وش کہ کچھ لوگ ایسے ہیں میرے کلوزلی فرینڈ اسپیشلی, جب ان کو میں بتا رہی ہوتی ہوں, میں کہتی ہوں یار خدا کے لیے سن لو میری بات, لیکن وہ پھر بات ہے 2 دفعہ سے زیادہ میں نہیں کہہ سکتی انہیں, کیونکہ میں نے کہا یار توفیق کی بات ہے, تم لوگوں کا بھی ٹائم آنا ہے تو تم لوگوں کو سمجھ آ جائے گی, نہیں آنی تو پھر مجھے نہیں پتا کیا ہونا ہے تمہارے ساتھ. اور وہی بات ہے, وہ لاسٹ ٹائم کوئی کہہ رہی تھی کہ ابھی کسی نے کہا ہی نہیں نا کہ اللہ پہ چھوڑو. وہ بچپن سے نا آپ کو اتنا گلٹ میں ڈالا جاتا ہے, آپ پہ اتنا پریشر ڈالا جاتا ہے, سب کچھ آپ نہیں کرنا ہے, اور غلط بھی ہو رہا ہے تو اگر مجھ سے غلطی یا کسی سے بھی ہو رہی ہے تو یہ نہیں کہا جاتا کہ اچھا غلطی ہو گئی ہے, ڈائریکٹ ڈانٹا جاتا ہے آپ کو. اور آپ کو سمجھ نہیں آتی ہے کہ پہلے تو یہی سمجھ نہیں آتی کہ ہو کیا رہا ہے, پھر جب سمجھ میں آتی ہے تو پھر یہ سوال آتا ہے کہ کیوں ہو رہا ہے, پھر کیوں کے بعد کیا ہمارے ساتھ ہی کیوں ہو رہا ہے. ان سوالات کے ساتھ پوری ایک بچپن سے لے کے بڑا ہونا, اور اس کی وجہ سے نا آپ کی اپنی جو ایک فیمینینٹی ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. آپ کے اندر کا ایک مرد جاگتا ہے جو تھوڑا اسٹرانگ ہوتا ہے, اور وہ ہر بندے کے آگے جا کے نہیں آئی ول میک شیور کہ میں یہ کر لوں گی, لیکن وہ کہیں نہ کہیں نا آپ اتنے اندر سے نا ایک سپورٹ کی تلاش میں ہوتے ہو کہ یار کہیں. اور سر آپ آئی کین ناٹ ایکسپلین ان ورڈس کہ آپ میرے لیے کیا ہیں. میں ایک ڈاکٹر ہوں بیٹا, اور میں کیا ایک طریقہ علاج بتا رہا ہوں, خود مریض تھا, پھنس گیا. میرے لیے میرے امی بھی ہیں, میرے ابو بھی ہیں, آپ میرے ٹیچر بھی ہیں. میں آپ کے سامنے دعوے تو کہتے کرنے ہی نہیں چاہیے نا. میں شمائلہ تو کس چیز کا میں دعویٰ کروں. مجھے ایسا لگتا ہے دعا سیشن میں آپ نے شاید جب سے آپ نے یہ چیز سٹارٹ کی ہے, اس ٹائم سے لے کے آج تک جتنے بھی لوگ ہیں میں ان سب سے پیچھے ہوں. میں نہیں ہوں کہیں اس لائن میں, بیکاز آئی ڈونٹ تھنک مائی سیلف کہ میں آپ کو, میں نے اپنے فون میں آپ کا نمبر سیو کیا, پہلے بابا لکھا, میں نے کہا نہیں یہ حق میرے ہے ہی نہیں, پھر میں نے صرف سر لکھ دیا. میں نے کہا نہیں سر ٹھیک ہے, جب مجھے لگے گا, شاید کبھی بھی نہیں لگے گا کہ میں آپ کا وہ حق ادا کر ہی نہیں سکتی جو آپ نے میرے لیے, کہ میں اپنی بات کروں گی, سب کے لیے تو جو کیا ہے وہ تو کیا ہی ہے, لیکن میں صرف اپنی بات کروں گی. اور کوئی بھی چیز مجھے اگر پرابلم ملی, سولوشن آپ سے ہی ملا ہے سر. لٹرلی میں آفس میں کام کرتی ہوں, 4 دن میں آفس جاتی ہوں, تو وہ جو 4 دن ہوتے ہیں نا, سیٹرڈے کو آپ کا دعا سیشن ہوتا ہے, اور وہ 4 دن کنٹینیوسلی میں ڈویژن کر کے نا آپ کا دعا سیشن سنتی ہوں, اور لٹرلی جو میرے ذہن میں سوال ہوتے ہیں ان دعا سیشن میں اس کا آنسر ہوتا ہے. اور میں کئی دفعہ اتنا شوق ہوتی ہوں, میں کتنی کیسے پتہ لگا سر کو کہ میرے دماغ میں یہ سوال چل رہا ہے اور اس کا آنسر آپ مجھے دے دیتے ہیں.
بہت دفعہ میں چپ ہو جاتی ہوں، بالکل میں بالکل اسپیچ لیس ہو جاتی ہوں کہ یار سر کو کیسے پتہ چلے، لیکن وہ آئی ڈونٹ نو کیا ہوتا ہے، سب کے ساتھ ہی ہوتا ہوگا کہ ان کو وہ آنسرز ملتے ہیں جو میرے دماغ میں ہوتے ہیں، جو نہیں سمجھ میں آ رہے ہوتے کہ آپ سے تو یہ بیٹھی ہوئی ہوتی ہے، اس سے پوچھتی ہوں، ڈانٹتی بھی ہے، لیکن پھر وہی بات ہے کہ یہ میری اسی نے مجھے دعا کروائی ہوئی ہے، تو میں اسی کے پاس مڑ مڑ کے جاتی ہوں، اسی کو تنگ کرتی ہوں میں کہ یار مجھے بتاؤ. ہولڈ کرنا. کس سے بات ہو رہی تھی؟ آپ سے بات ہو رہی تھی، آپ نے بات کر لی تھی پوری کہ رہ گئی ہے کچھ؟ وہ ایک بات ابھی جو عبداللہ بھائی کہہ رہے تھے نا پیرنٹس کی طرف سے، معاف کرتے ہیں، ان کا بھی فرسٹ ٹائم ہی ہے، پہلی دفعہ ہی پیرنٹس بنے، ان کو بھی نہیں پتا، تو معاف نہیں کریں گے تو اپنی جان جلتی ہے، وہ پیرنٹس ہیں نا. اور آنیسٹلی بتاؤ، میں نے اللہ سے اسپیشل دعا کی تھی کہ اگر میرے پیرنٹس نے میرے حق میں اگر کوئی زیادتی کی ان کو کبھی ریئلائز نہ ہو، کیونکہ اگر انہیں ریئلائز ہوگا تو وہ پچھتائیں گے اور وہ تکلیف میں آئیں گے، تو میں نہیں ان کو تکلیف میں دیکھنا چاہتی. اٹس اوکے، وہ چیز جو ہوگی خیر ہے، میں برداشت کر لوں، لیکن وہ اگر جس ایج میں ہے تو اٹس اوکے، ان کو ریئلائز نہ ہو جو ہو گیا، اٹس اوکے، جانے دو. چل ٹھیک ہے، اچھی بات ہے.